صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ آج سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 7 کا بیان ہے۔ کل ہم نے صراط الذین انعمت علیہم اس کی تفسیر کا بیان پڑھا تھا۔ آج غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صراط الذین انعمت علیہم، یعنی مولا کریم ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن لوگوں کے اوپر تو نے انعام فرمایا، جن لوگوں پر تو نے اپنا خاص انعام کیا، جو انعام یافتہ لوگ ہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مولا کریم نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن لوگوں کے اوپر تو نے اپنا غضب کیا، نہ ان لوگوں کا جو گمراہ لوگ ہیں، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب ہوا، اور نہ ان لوگوں کا جو گمراہ ہیں، نہ گمراہوں کو۔ راستہ ہمیں دکھا ان لوگوں کا جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے، نہ کہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب ہوا یا جن کو تو نے گمراہ کر دیا، جو گمراہ ہو گئے۔ نہ گمراہوں کا راستہ، نہ ان کا جن پر غضب ہوا۔ اب غضب، علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں، غضب کہتے ہیں انتقام کے ارادے سے دل کے خون کا کھولنا اور جوش میں آنا، اس کو غضب کہتے ہیں۔ انتقام کے ارادے سے دل کے خون کا کھولنا اور جوش میں آنا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غضب سے بچو، کیونکہ یہ ایک انگارہ ہے جو بنی آدم کے دلوں میں دہکتا ہے۔ کیا تم غضبناک شخص کی گردن کی پھولی ہوئی رگوں اور اس کی سرخ آنکھوں کو نہیں دیکھتے؟ جو غضبناک شخص ہے اس کی گردن کی پھولی ہوئی رگیں اور سرخ آنکھیں تمہیں نظر نہیں آتی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اچھا، اور جب اس لفظ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو پھر اس سے مراد صرف اور صرف انتقام ہے۔ اگر غضب کی نسبت کس کی طرف ہو؟ اللہ کی طرف، تو پھر اس سے مراد صرف کیا ہے؟ انتقام، بس۔ اور استغفر اللہ، معاذ اللہ، اللہ کا انتقام، اللہ کا غضب، وہ کیسے لوگ ہیں یا کیسے آپ کہہ سکتی ہیں کہ وہ منحوس لوگ ہیں جن پر اللہ کا غضب واقع ہوا، جن پر اللہ کا غضب واقع ہوا۔ اب غیر المغضوب علیہم،
نہ کہ ان کا جن پر تیرا غضب ہوا۔ یہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا؟ قرآن کریم کی تفسیروں کے اندر ہے کہ جن لوگوں پر اللہ کا غضب ہوا ان سے مراد یہودی۔ ان سے مراد کون ہے؟ یہودی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا، یہودی۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور نہ کہ ان کا جو گمراہ ہوئے۔ اور گمراہوں سے مراد کون ہے؟ گمراہوں سے مراد عیسائی، نصارہ، گمراہوں سے مراد۔ امام ابن جریر فرماتے ہیں حضرت ابن مسعود اور کئی اصحاب سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضالین سے مراد نصارہ ہیں، عیسائی۔ مغضوب سے مراد یہودی، اور ضالین سے مراد جن پر غضب ہوا وہ کون ہے؟ یہودی، اور جو گمراہ ہوئے وہ کون ہے؟ نصارہ، جن کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ ان پر اللہ کا غضب ہوا وہ یہودی ہیں، اور جن کو خدا نے گمراہ کہا وہ نصارہ ہیں، وہ عیسائی ہیں۔ چونکہ انہوں نے سیدھے راستے سے، نصارہ جو تھی، عیسائی جو تھی، یہ مڑ گئے اور انہوں نے غلط راستہ اختیار کر لیا۔ نصارہ جو عیسائی ہیں یہ سیدھے راستے پر نہیں چلے، یہ غلط راستے پر چلے، اس لیے ان کے لیے فرمایا کہ یہ گمراہ ہو گئے، یہ سیدھے راستے پہ نہیں رہے، جو راستہ ان کو دکھایا گیا تھا یہ اس پر قائم نہیں رہے، جو راستہ ان کو بتایا گیا تھا یہ اس پر قائم نہیں رہے، اس لیے ان کو گمراہ فرمایا گیا، ان کو گمراہ فرمایا گیا۔ مگر یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ اعتراض کرے، وہ کہے کہ عیسائی جو ہیں، نصارہ، یہ سیدھے راستے سے ہٹ گئے تھے، انہوں نے غلط راستہ چن لیا، تو اس لیے ان کے متعلق یہ فرمایا گیا کہ یہ گمراہ ہو گئے، تو کیا یہودی جو ہیں وہ سیدھے راستے سے نہیں ہٹے؟ کیا انہوں نے سیدھا راستہ چھوڑ کر غلط راستہ نہیں اپنایا؟ تو ان کے لیے گمراہ کیوں نہیں کہا گیا؟ گمراہوں کے اندر صرف عیسائیوں کو کیوں شامل کیا گیا؟ حالانکہ غلط راستہ تو یہودیوں نے بھی اختیار کیا، صرف عیسائیوں نے غلط راستہ اختیار نہیں کیا۔ تو اگر ایک لوگ غلط راستہ اختیار کر رہے ہیں اور ان کو گمراہ کہا جا رہا ہے کہ یہ گمراہ ہو گئے، تو یہودی بھی تو گمراہ ہیں، یہ کون سے اپنے راستے پر قائم رہے ہیں؟ ان کو بھی تو جو راستہ دکھایا گیا تھا یہ اس راستے پر نہیں چلے، جو راستہ بتایا گیا تھا یہ اس راستے پر نہیں رہے، تو ان کو گمراہ کیوں نہیں کہا گیا؟ ان کو گمراہ کیوں کہا گیا؟ تو اس کا جو جواب ہے جو مفسرین نے دیا ہے وہ یہ دیا، اور وہ بڑا کمال جواب ہے، آپ سنیں گے تو حیران ہوں گے۔ وہ جواب یہ ہے کہ گمراہ یہودی بھی ہوئے، گمراہ نصارہ بھی ہوئے،
مگر نصارہ کو گمراہ کیوں کہا گیا؟ یہودیوں کو گمراہ کیوں نہیں کہا گیا؟ یہود کے متعلق تو یہ فرما دیا ان کے پر اللہ کا غضب ہے، نصارہ کے متعلق صرف یہ فرمایا گیا کہ یہ گمراہ ہو گئے، اپنے راستے سے ہٹ گئے، اپنے راستے پر نہیں رہے۔ مگر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہودی کون سا اپنے راستے پر قائم رہی ہیں، تو ان کو گمراہ کیوں نہیں کہا گیا؟ ان کو بھی تو گمراہ کہا جانا چاہیے تھا، وہ بھی تو اپنے راستے پر قائم نہیں رہے، وہ بھی تو غلط راستے کے اوپر چلے گئے۔ تو صرف عیسائیوں کو یا نصارہ کو گمراہ کیوں کہا گیا؟ اور ان کے متعلق مغضوب کا فرمایا گیا کہ ان کے اوپر اللہ کا غضب ہے اور یہ ان کو گمراہ کر دیا، یہ گمراہ ہو گئے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے، اصل میں نصارہ جو ہے وہ دیکھنا یہ ہے کہ یہودیوں کے لیے اتنا سخت لفظ استعمال کیا گیا اور نصارہ کے لیے اس سے ذرا تھوڑا سا تو دیکھنا یہ اصل معاملہ یہ تھا کہ نصارہ جو تھی، نصارہ عیسائی، فرق صرف اتنا ہے کہ یہ نبی کی محبت میں گمراہ ہوئے اور یہودی جو ہیں یہ نبی کی دشمنی اور عداوت میں گمراہ ہوئے۔ یہ فرق ہے، نصارہ نبی کی محبت میں گمراہ ہوئے اور نبی کو کیا کہہ بیٹھے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ عیسائی نبی کی محبت میں گمراہ ہوئے، گمراہ دونوں ہوئے، مگر قرآن اللہ کا کلام گمراہ صرف نصارہ کو کہہ رہے، یہود کو نہیں کہہ رہا۔ فرق یہ ہے کہ عیسائی نبی کی محبت میں گمراہ ہوئے کہ نبی کو خدا کا بیٹا کہہ بیٹھے کہ نبی جو ہیں یہ خدا کا بیٹا ہے، اور یہود جو ہیں یہ نبی سے بغض میں گمراہ ہوئے اور انہوں نے کئی نبیوں کو قتل کر ڈالا، اسی لیے یہود پر اللہ کا غضب زیادہ ہے اور کہا گیا کہ ان پر اللہ کا غضب ہوا، اور نصارہ جو ہیں یہ گمراہ ہو گئے، وہ نبی کی محبت میں گمراہ ہوئے، اور یہود جو ہیں یہ نبی کی دشمنی، عداوت اور بغض میں گمراہ ہوئے۔ اس لیے ان کے اوپر اللہ کا غضب ہوا۔ تو آج سورۃ الفاتحہ کی جو تفسیر ہے یہ الحمدللہ رب العالمین، آج 23ویں غالباً رمضان المبارک ہے اور دوسری طاق رات ہے۔ آج سورۃ الفاتحہ کی تفسیر جو ہے یہ اختتام پذیر ہو رہی ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لائق ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے۔ مولا کریم تو ہی مالک ہے سارے جہانوں کا، تو رحمان بھی ہے، تو رحیم بھی ہے۔ پہلے اس کی بزرگی اور اس کی شان بیان کرنے کے بعد مالک یوم الدین، مولا تو ہی روز جزا کا مالک ہے، جس دن فیصلے ہوں گے تو ہی اس دن کا مالک ہے۔ اب اپنی عاجزی اور انکساری بیان کرنے کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم فقط صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اس لیے ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ ہر لفظ کی رمضان المبارک کے اندر کم و بیش جہاں تک ہو سکا مکمل تفسیر بیان کرنے کی کوشش کی، جیسے کہ ان راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا،
جی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا مولا جن پر تو نے غضب کیا اور جن کو، اور نہ گمراہوں کا جو گمراہ ہوئے، نہ تو ان کا اور نہ غضب والوں کا اور نہ گمراہ جن کو جو گمراہ ہو گئے لوگ جن سے ان کا راستہ نہیں۔ غیر المغضوب صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد ہم آمین کہتے ہیں، آمین۔ ہم جب دعا مانگتے ہیں تو آمین کہتے ہیں۔ ہاں ویسے ایک حدیث آمین کے متعلق میں آپ کو اس میں سے بھی سنا دوں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی شخص آمین کہتا ہے تو آسمان میں فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ اب تو حضرت صاحب دعا مانگ رہے ہوں تو مشکل سے ایک یا دو بندوں کی حلق سے آمین کی آواز آتی ہے، باقی سارے مزے لے رہی ہوتی ہیں۔ اللہ پاک نے کہا جب تم میں سے کوئی شخص آمین کہتا ہے تو آسمان میں فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ آپ کے آمین کہنے کے اوپر آسمان کے فرشتے آمین کہتے ہیں۔ مگر آپ جتنا مرضی بیان سن لیں، آپ کے دل و دماغ کے اوپر اثر نہیں ہونا کہ اچھا نہیں آئندہ جب جہاں کہیں دعا ہو رہی ہوگی تو ہم نے آمین ضرور کہنا ہے، آمین۔ بس جب ایک فریق کی آمین دوسرے فریق کے موافق ہو جائے حدیث میں تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آمین کہنے کے اوپر صرف پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین کے اندر کتنے حروف ہیں؟ 4۔ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ آمین کہتا ہے نا، آمین کہیے، آمین آمین، تو اللہ تعالی اس کو 4 بلاؤں سے امن میں رکھ کر دیتا ہے۔ 4 بلاؤں سے اس کو امن میں کر دیتا ہے۔ پہلی بلا زوال ایمان کی بلا، یعنی وہ دنیا سے جائے گا تو ایمان کی حالت میں جائے گا۔ آمین کہنے والا بندہ جو ہے وہ دنیا سے جب جائے گا تو ایمان کی حالت میں جائے گا۔ جس نے کیا کہا؟ آمین۔ دوسری بلا قیامت کا خوف، قیامت کے خوف سے اللہ اس کو محفوظ کر دیتا ہے۔ تیسری بلا پل صراط کے ہول سے اللہ اس کو محفوظ کر دیتا ہے۔ حدیث ہے، حدیث میں زوال ایمان سے دنیا سے جائے گا تو ایمان کی حالت میں، قیامت کے خوف سے پل صراط کی ہیبت اور ہول سے اس کو محفوظ۔ کیوں؟ کیونکہ پل صراط جو ہے بال سے باریک حدیث میں اور تلوار سے بھی تیز پل صراط جو ہے۔ اور چوتھی چیز کہ وہ بندہ درکات جہنم کے حصے میں ہمیشہ جہنم میں رہنے سے خدا اس کو محفوظ کر دے گا۔ ایک اور روایت میں، اور یہ بڑی کمال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ، ایک اور روایت میں ہے کہ آمین کے 4 حروف ہیں۔ الف جو ہے یہ جبریل کی پیشانی پر رقم ہے، اور میم جو ہے یہ میکائیل کی پیشانی پر رقم ہے، اور یا جو ہے یہ اسرافیل کی پیشانی پر رقم ہے، اور نون جو ہے
یہ اسرائیل کی پیشانی پر رقم ہے. اور روایت میں یہ ہے کہ جب کوئی بندہ آمین کہتا ہے تو یہ چاروں فرشتے جو ان سے فوراً اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتی ہیں. فوراً جب کوئی بندہ آمین کہتا ہے تو یہ چاروں بزرگ رسول فرشتے اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں چلے جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا الہ العالمین جس نے ابھی آمین کہا ہے اس کو معاف فرما دے، یا اللہ اس کی مغفرت فرما دے. اور جب تک اللہ تعالیٰ اس شخص کی مغفرت نہ فرما دے یہ چاروں فرشتے سجدے سے سر نہیں اٹھاتے. یہ چاروں فرشتے سجدے سے سر نہیں اٹھاتے. تو صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا دے جن پر تیرا انعام ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے. آمین. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.